اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده حمدا کثیرا مبارکا طیبا ابدا ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 36. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں تم صرف اللہ واحد کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے بچو. تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہبری بخشی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. تو لوگوں زمین میں چل پھر کر عبرت و نصیحت کی آنکھوں سے دیکھو کہ حق و صداقت کو جھٹلانے والوں کا حشر اور انجام کیسا تباہ کن ہوا. عزیزان محترم، 535واں عرس مبارک کا یہ مقدس مہینہ، مقدس موقع ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین ہے، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت، وہ دولت سے سرفراز کیا ہے جسے آج تلاش کرنے میں مختلف فرقے اپنی عمریں اور نسلیں سب برباد کر دے رہے ہیں. داؤ پر لگانے کے باوجود انہیں صرف مایوسی ہو رہی ہے اور انتظار کے کٹھن ترین دور سے گزرتے گزرتے وہ یوں ہی دنیا سے چلے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہے، بے شمار ہے. انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا. تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت، اللہ کی گائیڈنس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور دولت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری دولتیں دی ہے. صحت کی دولت، مال و دولت کی، اولاد کی دولت، جائیداد کی دولت، دیگر اور بہت سارے
سب دیا ہے، لیکن ساری دولتوں میں جو انمول ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر دو جگہ فائدہ پہنچائیں گی، وہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو بغیر مانگے، بغیر محنت کرے، بغیر مشقت کرے، بغیر سچ کرے، بغیر کسی اللہ کے نبی کو، خلیفۃ اللہ کو جانچ پڑتال کرے کہ اتنی بڑی دولت سے سرفراز کر دیا ہے۔ تو یقیناً مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، دین کی ضروریات میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کو جو لوگ ابھی بھی نسلیں اور عمریں برباد کرنے کے باوجود مہدی کے آنے کے منتظر ہیں، ان کے پاس بھی مہدی کا آنا، ارائیول آف امام مہدی کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، دین کی ضرورتوں میں اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی آخری رہے، اللہ نے جو کتاب دی قرآن مجید وہ آخری، شریعت مصطفیٰ کی وہ آخری، پھر اس کے بعد مہدی کی بعثت، مہدی کا اس دنیا میں تشریف لانا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ترین ہے، یہ جاننا اور ماننا بے حد ضروری ہے۔ تو مہدی کی بعثت کا میں سب سے بڑا بنیادی مقصد کیا ہے، اس بات کو آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد، بیسک پرپس کیا ہے۔ کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں، شریعت کوئی نہیں۔ مہدی علیہ السلام بھی خود ارشاد فرما دیے کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں۔ پھر مہدی کی بعثت ضروریات دین سے، دین کی ضرورتوں میں سے، دین اس وقت تک مکمل کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے، مہدی اس دنیا میں آ نہ جائے۔ تو ایک ادنا سی کوشش ہے، اور آپ سے بس ریکویسٹ یہی ہے کہ غور سے سماعت کی زحمت اٹھائے، جو پوائنٹس بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اسے غور سے دل و دماغ میں بٹھائیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہدی کی گروہ میں اعلیٰ ترین قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس مہدی نے، امام مہدی نے اپنی بعثت کے بنیادی مقصد کا حق کتنا مکمل طور پر، اکمل طور پر انجام دے چکے ہیں۔ ہر حقیقت کی حقیقت کو بتانے آیا، چشم بین کو خدا بین وہ بنانے آیا۔ جس طرح دین خدا عہد محمد میں تھا، پھر اسی دین بصیرت پر چلانے آیا۔ مہدی دین خلیفہ و خدا کا بے شک، مہدی دین خلیفہ و خدا کا بے شک، کنتو کنزن کے خزانوں کو لٹانے آیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے آج صرف مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کو رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، تو انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بھی بتا دیا گیا، انسانی زندگی کے، انسانوں کے، جنات کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی عبادت، بندگی، جیسا کہ آیت شریفہ اور ترجمہ میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ واحد کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستی سے بچو، طاغوت سے بچو۔ تو بعثت انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب کے سب اسی مشن پر لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک کا ایک ہی منشا، ایک ہی مقصد کہ انسانوں کو عبادت اور بندگی کے راہ پر لگائے، اللہ کی معرفت، نالج اور اللہ کی محبت کے راستے پر لگائے، اور
طاغوت سے بچنے کے طریقوں کو بتائے، وہ چیز جو انسان کو روحانی اعتبار سے ہلاکت میں ڈال کر دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دینے والے ہیں، اس سے بھی بچائے۔ تو سارے انبیاء کرام کا مشن یہی تھا، اور اللہ نے اس آیت شریفہ میں انسانوں کے دو طبقے کر کے بتا دیے، دو گروپ کر کے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اللہ نے جن کو ہدایت سے سرفراز کر دیا۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت دے دیا، گائیڈنس کر دیا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن پر گمراہی، ضلالت، بغاوت، پھٹکار مسلط کر دی گئی ہے۔ یعنی ایک طبقہ انسانوں کا ہدایت یافتہ، دوسرا طبقہ ہدایت سے محروم۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوری تاریخ انسانی ہزاروں برس سے قائم پچھلے سارے نبیوں کی قوموں کے ہسٹری کو اگر اجمالی طور پر تھوڑا تھوڑا بھی پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طبقہ جو ہدایت یافتہ ہوگا وہ ہمیشہ تھوڑا، چھوٹا، مائنارٹی میں، اقلیت میں، کم سے کم، غربت، غریب، اور نہ ماننے والے اکثریت میں، میجارٹی میں، بغاوت کرنے والے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے۔ تو دو طبقوں میں ایک طبقہ جو ہوگا ہدایت یافتہ، وہ تعداد میں تھوڑے۔ آپ چلیے قرآن شریف بھی مت پڑھیے، کچھ بھی نہیں، ایٹ پریزنٹ، ابھی آج کے دور میں غور کیجئے کہ آج کے دور میں مسلمان مختلف فرقوں میں بکھرے ہوتے ہوئے، کوئی تیر کو جا رہا ہے، کوئی میر کو جا رہا ہے، کوئی مشرق کو جا رہا ہے، کوئی مغرب کو جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر پوروں کو ایک جگہ بھی کرتے ہیں تو آج بھی مائنارٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، تعداد میں کم ہے، نہ ماننے والے، جھٹلانے والوں کی اکثریت ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ ماننے والے تھوڑے ہوں، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ انکار کرنے والے اکثریت میں ہو، میجارٹی میں ہو۔ یہ بھی نبی، پیغمبر، خلیفے کی حقانیت کا بڑا ثبوت ہے۔ قرآن میں جا بجا آیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا۔ تو اکثریت کا انکار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی یا پیغمبر یا خلیفہ کی دعوت حق و صداقت والی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ پورے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس غرض و غایت سے، جس پرپس سے دنیا میں بھیجا، اس کا ایک دستور بتا دیا، کسٹم بتا دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہر امت میں، ایک علاقے میں، ایک جگہ پر، ایک قوم میں، ایک ملت میں ایک نبی کو بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء کرام کی صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہے، ان ساروں کے لیے ہے یہ کسٹم، یہ دستور کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہدایت کے لیے۔ وہ جب دنیا میں آئیں گے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے، تو ان میں ایک طبقہ ہوگا ماننے والا، ہدایت یافتہ، اور ایک بڑا طبقہ ہوگا انکار کرنے والا۔ لیکن خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الانبیاء، سید المرسلین ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ کسی ایک امت کے لیے بھیجا، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک زبان والوں کے لیے، بلکہ سارے عالموں کے لیے، سارے عالموں کے لیے آپ کو پیغمبر، نبی، رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ سابقہ انبیاء کی اگر ہسٹری میں لیتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام ایسے تھے کہ جن کو ماننے والے ایک دو بھی نہیں تھے۔ ان کی نبوت، ان کی پیغمبری بالکل برحق تھی، ماننے والے نہیں تھے، کسی کے 20، کسی کے 40، کسی کے 80، کسی کے 100، کسی کے 1000 بس۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، سید المرسلین بنا کر بھیجے ہیں، سارے نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو ماننے والے آج بھی اقلیت میں ہیں۔
آج بھی کم ہیں. تو انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام ہو یا پھر افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان سب کی دعوت کا محور، مرکز، مین پوائنٹ یہی تھا کہ وہ بندوں کو عبادت کی، اللہ کی معرفت، نالج کی، اللہ کی محبت کی دعوت دے اور طاغوت سے بچنے کا حکم دے. یہ سارے انبیاء کرام اسی کے داعی رہے، اور افضل الانبیاء کی دعوت اعلیٰ ترین دعوت ہے. آپ کی دعوت علی بصیرتین، بصیرت کے نہج پر ہے، یعنی دار دنیا میں عبادت جس کی کر رہے ہیں اس معبود کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ عبادت اختیار کی جائے، جیسا کہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 میں آیا ہے، علی بصیرتین انا ومن اتبعنی، میں بصیرت پر دعوت دیتا ہوں مخلوق کو، اور وہ بھی جو میرا تابع تام و اتم ہے، یعنی مہدی علیہ السلام. تو قرآن پورے کا پورا منبع اور مرکز ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا. اور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس لیے آپ کی دعوت کا محور اور مرکز جداگانہ ہو ہی نہیں سکتا. وہی ہوگا جو انبیاء کرام کا تھا، اللہ واحد کی عبادت، پرستش کی بات کرنا اور طاغوت سے بچانا. اسی سلسلے کی کڑی ہونے کی وجہ سے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین کا اتباع اور پیروی ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما مذہب بصیران آوردیم، ہم دیکھنے اور دکھانے والوں کا مذہب لائے ہیں. بصیرت، اللہ کو دیکھنے، سر کی آنکھ سے دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں کے مذہب کو لائے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ چاہے سابقہ انبیاء کرام ہو یا افضل الانبیاء ہو یا افضل الانبیاء کے تابع تام و اتم خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ہو، سب کا مقصد ہے معبود جس کی عبادت فرض ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے. اب وسیلہ اور طریقے کے لیے عبادت کے بتا دیے گئے طریقے، معرفت کے طریقے بتا دیے گئے، اور طاغوت سے بچنے کے طریقے بتا دیے گئے. عزیزان محترم، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ انسانی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، افضل الانبیاء کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو میں ون بائی ون کر کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا منشا اور مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا الا صرف اونلی لیعبدون، میری عبادت کے لیے. انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ عبادت اور بندگی. ایک بات معلوم. اب دوسرا ہے انبیاء کی بعثت مبارکہ ان کی تشریف آوری دنیا میں آئے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تلاوت کردہ آیت شریفہ. میں نے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کسٹم بتا رہے ہیں پورے انبیاء کرام کے تعلق سے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں ایک رسول کو بھیجا. بھیجنے کے بعد کیا کیے کہ ان اعبدوا اللہ، انہیں حکم دیا کہ خدا واحد کی عبادت پرستش کی دعوت دے اور طاغوت سے بچائے. یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد، اللہ کی بندگی پرستش. انبیاء کی بعثت مبارکہ بھیجے جانے کا مقصد
اللہ کی عبادت. لیکن افضل الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر جو فضیلت دی ہے تو یوں ہی نہیں دی. دیکھیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ افضل الانبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. افضل الانبیاء کو بھیجنے میں بھی بعثا کا لفظ آیا ہے. بھیج رہے ہیں بعثا کا آیا. اور انبیاء کو بھی بھیجنے میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا آیا. اور ہم نے بے شک ہم بھیج رہے ہیں. تو بعث کا آیا. لیکن اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جب بھیجا ہے تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی آخر الزمان افضل الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کر رہا ہے, بھیج رہا ہے, تو مومنوں کو بتا رہا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں, بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. بھیج کر کیسے؟ آیت شریفہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان جتلاتے ہوئے سارے نبیوں کو بھیجے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کو. تو اس وقت اللہ نے احسان نہیں جتلایا بلکہ کسٹم بتا دیا. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے تو اس وقت احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. من اللہ, کون کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے. کس پر؟ مومنوں پر. کیا احسان کرا؟ اذ بعث فیہم رسولا, کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, وہ پیغمبر, وہ نبی آخر الزمان اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب افضل الانبیاء سید المرسلین کی بعثت کا معاملہ آیا ہے تو مومنوں پر بعثت کو احسان کے طور پر جتلا رہا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوئی. اب سنیے خود قرآن سے مہدی آخر الزمان کی بعثت کا بنیادی مقصد کی فضیلت اور اہمیت کو. سارے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انسانوں کی بعثت, انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت, نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ احسان کے طور پر جتلا رہا ہے, لیکن مطلب اور مقصد ہے عبادت. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ بھی ہو رہی ہے. بعثت کے بنیادی مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سنیے قرآن پاک سے کہ مہدی کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو جب تم دین سے پلٹ جاؤ گے, پھر جاؤ گے, یو ٹرن لے لو گے, فسوف یأتی اللہ, اللہ ایک قوم کو لائے گا. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کی قوم کو لانے کا بتا رہا ہے اور مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کو, بیسک پرپس کو بتا رہا ہے. کیا؟ مہدی کی جب بعثت ہوگی تو مہدی کیا کریں گے؟ دین پر پھر سے واپس لائیں گے, مومنوں کو پھر سے دین پر واپس لائیں گے. جو دین سے ہٹ گئے تھے انہیں پھر سے دین پر لائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے, نبیوں کی بعثت کا منشا بھی اللہ عبادت رکھا ہے, سردار انبیاء افضل الانبیاء کی بعثت مبارکہ کا مقصد اور منشا بھی عبادت اور بندگی ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد بھی عبادت اور بندگی ہے. تو جس دین کی دعوت دینے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے ہیں اسی دین پر واپس لانے والے کا نام امام مہدی آخر الزمان ہے. عزیزان محترم, اس ساری بحث کا نچوڑ اگر دیکھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت, انبیاء کی بعثت کا مقصد عبادت اور افضل الانبیاء کی بعثت مبارکہ کا مقصد عبادت.
افضل الانبیاء کے مبشر اور موعود مہدی کی بعثت کا بنیادی مقصد عبادت، یعنی سب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد، عبادت، معرفت، محبت الہی اور گناہوں سے، طاغوت سے بچنا۔ عزیزان محترم، مہدی کی بعثت کا بنیادی مقصد آشکار کرتے ہوئے حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنیے۔ طبرانی کی المعجم الکبیر صفحہ نمبر 573، حدیث نمبر 2675، اور امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 اور 66، جو حضرت علی الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کو غور سے سنیے، یہ مہدویوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ مہدویوں کے گھروں کی نہیں ہے، آج بھی یہ مارکیٹ میں ملتی ہے، بیروت میں لے لیجئے، عرب میں لے لیجئے، کہیں بھی لے لیجئے، یہ آپ کو ملتی ہے، میں نے ریفرنس بھی دے دیا ہے۔ حضرت علی الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہدی کی بعثت کے بنیادی مقصد کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ غور کیجئے، اور فرما رہے ہیں تو کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر نور نظر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد پاک میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے جب دنیا فتنہ و فساد کی شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد پاک میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، بعثہ بھیجے گا، جو گمراہی کے خلوں کو فتح کر دے گا اور بند دلوں کو کھولے گا، بنیادی عقیدے کی طرف، بنیادی مقصد کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی کے بعثت کے بنیادی مقصد کی طرف رہبری کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو غور طلب ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقوم بالدین فی آخر الزمان، وہ آخری زمانے میں دین کو اسی طرح قائم کرے گا، دین کو اسی طرح، لوگوں کو دین پر اسی طرح لائے گا، کما خمتو فی اول الزمان، جیسا کہ میرے اول زمانے میں دین تھا۔ اس کے بعد امام مہدی اس امت کے آخری زمانے میں دین کو اسی طرح قائم کریں گے جس طرح میں نے ابتدا میں قائم کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ جَوْرًا، اور وہ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ جور و ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی کے بعثت کے بنیادی مقصد اور منشا کو بتا رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو مال و دولت نہیں لٹائیں گے، دنیا نہیں دیں گے، عہدے نہیں دیں گے، بلکہ ولایت کے فرائض میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ترک دنیا۔ مہدی نے آ کر جو تعلیم دی ہے کہ دنیا کو ترک کرو اور دنیا بنانے والے کے عاشق بن جاؤ۔ تو اس حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہدی کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی بیسک پرپس کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے دین کو قائم کیا تھا مہدی بھی آ کر دین کو اسی طرح قائم کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یوں فرما رہے ہیں، جو طبرانی المعجم الاوسط جلد نمبر 1 حدیث نمبر 157،
دوسری کتاب الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 حدیث نمبر 1090 اور 1090، اور تیسری مجموع الزوائد۔ یہ حدیث امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے مہدی کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقصد کو، بھیجے جانے کے اللہ کی طرف سے اپنا خلیفہ بنا کر، تابع رسول اللہ بنا کر جو بھیجے جانے والے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 9 صدی قبل ہی بیان فرما دیے تھے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیہ، امنا آل محمد المہدی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیا مہدی آل محمد یعنی محمد کے پاکیزہ گھرانے سے ہم میں سے ہیں، یا ام من غیرنا، یا پھر ہمارے غیر سے ہیں؟ دونوں راستے، دونوں شکلیں پیش کر کے عرض کر دیے مولا علی کہ آنے والی ہستی جو دین کو پھر سے تازہ کرے گی، ریفریش کرے گی، رینیو کرے گی، امام مہدی، تو ان کی بعثت ہونے والی ہے۔ تو جب مہدی آئیں گے تو وہ آنے والا مہدی کا گھرانہ کون سا ہے؟ کیا وہ آل محمد کے پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ امنا آل محمد، کیا ہم میں سے ہیں؟ کیا سوال ہے، ام من غیرنا، یا پھر ہمارے غیر سے ہیں، ہمارے اعلیٰ گھرانے سے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد جواباً ارشاد فرمائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل منا، بلکہ مہدی ہمارے گھرانے سے ہے، یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، مہدی جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دین کو مکمل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ کون کرے گا؟ یختم اللہ، اللہ کرے گا، بہ الدین، ان سے دین کو مکمل ختم کرے گا، کما فتح بنا، جیسا کہ ہم سے دین شروع ہوا تھا۔ یعنی امام مہدی کی بعثت کے بنیادی اور سب سے اہم ترین وجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی پہلی حدیث میں بھی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کو اپنے سے جوڑے رکھا، کام کو بھی اپنے سے جوڑے رکھا، مہدی کی نسب اور نام کو بھی اپنے سے جوڑے رکھا۔ تو یہ کتنا بڑا اہم ترین معاملہ ہے کہ آنے والی ہستی جو امت محمدیہ کو دین پر واپس لائے گی، دین کو پھر سے تازہ کرے گی، دین کو اصلی شکل میں جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، معرفت خداوندی، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کے ساتھ جو عبادتیں کی جاتی تھی، جو طلب اور تڑپ کے ساتھ عبادتیں کی جاتی تھی، اسی نہج پر، اسی انداز میں پھر سے دین پر مومنوں کو واپس لائیں گے۔ تو چنانچہ خود امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام اپنی بعثت مبارکہ کے مقصد کو، بنیادی مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک نقل شریف رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس سے مہدی علیہ السلام کی نقل احادیث متواتر المعنی سے پورے طور پر پرفیکٹلی میچ ہونے والی ہیں، قرآن عظیم سے میچ ہونے والی ہیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے کہ فرمودن کے بندہ را حق تعالیٰ بر خلق فرستاد وہ اعلام کرد کہ تمام عالم کے دعویٰ دین اسلام می کنت برسم و عادت و بدعت مشغول شدہ است، وہ حقیقت مقصود دین اسلام در ایشان نماندہ است مگر در مجذوبان۔ یعنی مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں بھیجا اور آگاہ کیا کہ دنیا کے لوگ جو دین اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود ان میں باقی نہیں رہا ہے، اگر کچھ باقی ہے تو صرف مجذوبوں میں،
یعنی مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ہے، تو مہدی علیہ السلام کی جب بعثت مبارکہ ہوگی تو اللہ کی عبادت رسمی رہے گی، معرفت نام کی چیز نہیں رہے گی، اور محبت اللہ کی نہیں رہے گی۔ لوگ دین کو اپنا مقصد بنا لیں گے، دین کے امور کو اپنا مقصد بنا لیں گے، تب مہدی کی بعثت ہوگی، اور مہدی آ کر بتائیں گے کہ دین تمہارا مقصد نہیں، دین کے امور تمہارا مقصد نہیں، بلکہ اللہ تمہارا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے، اس مقصد کو پانے کے لیے دین کے امور کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عبادت، سچی عبادت کے جذبے کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہی دین کہلاتا ہے۔ ایک اور نقل شریف ہے، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی را حق تعالی آنگا فرستاد و معنی دین اسہ چیز رفتہ بود، فرمودہ ان معنی دین اسہ چیز رود، رسم عادت و بدت، تا وقتے کے مہدی در ظہور آید، رسم و عادت بدت را دور کنت و دین محمد را نصرت کنت۔ انصاف نامہ صفحہ نمبر 24۔ یعنی مہدی علیہ السلام کے فرمان کے نقل کا معنی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مہدی کو اس وقت مبعوث فرمایا، اس وقت بھیجا، اس وقت اس دنیا میں بھیجا جبکہ دین کے معنی دنیا سے نکل گئے تھے۔ پھر آپ خود ارشاد فرمائے کہ دین کے معنی 3 چیزوں کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں رسم، عادت اور بدعت۔ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ رسم، عادت و بدعت کو دور کریں گے اور دین کی مدد و نصرت کریں گے۔ تو چنانچہ عبادتیں تھیں، قرآن تھا، احادیث کا مجموعہ تھا، لوگ حج کر رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، لیکن زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو ہم نہیں۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب میں حضرت سید محمد جیون پوری کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اس وقت علماء، مشائخین، واقف کار، وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے تھے، زکوٰۃ کے ایسے چور تھے کہ اپنے نام پر 11 مہینے رکھ کر پھر 11ویں مہینے میں اپنے بیوی کے نام پہ کر دیتے تھے، پھر 11ویں مہینے کے بعد اپنے نام پر کرتے تھے، کیونکہ زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ تو عبادتیں تھیں رسم کے طور پر، عادت کے طور پر، بدعتیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کو، بنیادی پرپس کو اس نقل شریف میں ظاہر فرمائے۔ مہدی علیہ السلام کے فرمودات بے شمار آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا بنیادی مقصد صرف بندوں میں اللہ کی محبت کٹ کٹ کر بھر دینا، بندے کو خدا سے جوڑ دینا، عبادتوں کا معیار وہ ہو جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ لیول کے نہیں ہے، تمہارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے، تم اتنا نہیں کر سکتے، اتنی محنت نہیں کی ہے، اتنی پریکٹس تمہاری نہیں ہے، تو سمجھو کہ کم از کم خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تعلیم احسان جو معرفت کی بنیاد ہے، اس تعلیم احسان کو لوگ کم کرتے کرتے جب ختم کر دیے تھے تو مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ مہدی علیہ السلام جب بعثت مبارکہ ہوئی تو مہدی علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات ملیں گے، بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جہاں پر مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کو مہدی علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے معجزوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ہر چیز سے ثابت کیا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ، ایک نقل شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہم بہت ہی اس کو لائٹ لیتے ہیں، بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ایک شخص آیا، مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور میں آیا، مہدی علیہ السلام کی جوتیاں لیا، نالے نے پاک لیا، لے کے کر کے لا کے مہدی علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ حضرت میران جی جوتیاں ہیں، پہن لیجئے۔ مہدی علیہ السلام اس اپنی جوتیوں کو لیے اور دور پھینک دیے۔ بات کیا چل رہی ہے؟ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، مین پوائنٹ ہے یہ، آج کی ٹاپک یہی ہے۔ تو جوتیاں لیے،
دور پھینک دیے اور اس کے بعد اس کے جوتوں کے قریب گئے، نالین پاک کے قریب گئے، مہدی علیہ السلام پہن لیے۔ پہننے کے بعد جو ارشاد فرمائے وہ ہے مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کا برملا اظہار، علل اعلان۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ مہدی جوتیاں اٹھانے کے لیے نہیں آیا ہے، مہدی بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ یہی بنیادی مقصد تھا۔ ایسے سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں جسے بہت ہی ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، میں امامنا کی انکساری، نیستی، عاجزی، بے نفسی یہ بول رہے ہیں، لیکن نہیں، اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ مہدی کی بعثت ہوگی تو مہدی خدا سے جوڑے گا۔ عزیزان محترم، اب دیکھ لیجئے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہو گئی۔ آج 535واں عرس شریف کا یادگار متبرک موقع ہے۔ جب مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی تو بعثت مبارکہ کے بعد بنیادی مقصد کی تکمیل کیسے ہوئی، بیسک پرپس کیسے دنیا میں شور غلغلہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مختلف ممالک سے علماء بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے حضرت سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو جانچنے پڑتالنے کے لیے۔ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کیسے ہو رہی تھی؟ جب آپ نے ابھی دعوے مہدیت ہی نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت بندگی میراں پیر پیراں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کے اپنے والد کے مہدی آخر الزماں ہونے کی بات کو پسے پردہ جھوپڑی کے باہر سے سنے تو غش کھا کر گر گئے، تو مہدی علیہ السلام آ کر فرمایا کہ بھائی سید محمود کا بال بال لا الہ الا اللہ ہو گیا، یعنی مہدی کی بعثت کا بنیادی مقصد مکمل ہو گیا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بال لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ لیے کہ جب مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے دوسری کئی جگہ جا رہے ہیں، اور ہجرت میں آپ کے صدیق، آپ کی ذات کا بدل حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیقی ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کا کتنا پرچار ہوا، کتنا اعلان ہوا، جس کی وجہ سے ہر ایک کی عبادتوں کا رنگ ڈھنگ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو گیا، انتہائی سپیریئر ہو گیا، انتہائی یونیک ہو گیا، کہ کوئی بھی عبادت کرو، چاہے حج ہو خدا کو دیکھے بغیر نہیں کر رہے، نماز ہے خدا کو دیکھے بغیر نہیں پڑھ رہے، روزہ ہے خدا کی طلب میں اور طلب میں ہے، تو ہر چیز میں خدا پیش نظر۔ حضرت شاہ قنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کا ایسا پیکر بنے کہ خود مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اس مرد گجراتی کو ساتھ ساتھ دریائے الوہیت معرفت کے خدا کے خزانوں کے ساتھ ساتھ دریا پلا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا اوپر کا ہوٹ بھی نہیں بھیگتا۔ حاضرین محترم، مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے دیکھ لیے۔ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، جس کا صرف تاریخ کا مطالعہ کر کے ابوالکلام آزاد یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ ملأ اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے، انسانوں کی شکل اور ہیکل میں آئے تھے۔ خدا جب اپنے زمین کی پاکی کرتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو تطہیر کے لیے بھیجتا ہے۔ تو دیکھیے، جب حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے مل رہے ہیں، تو مہدی علیہ السلام اپنے بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کا ایسے اظہار فرما رہے ہیں کہ میاں نعمت تو سراپا نعمت سے معمور ہے۔ تو نعمت یہ کہاں مل رہی ہے؟ یہ نعمت مل رہی ہے مہدی کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کے بعد۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ حج کو گئے، خالی حج کیے، کعبے کو دیکھ لیا، آ گئے، حافظ قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسری مرتبہ جب مہدی علیہ السلام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو مہدی علیہ السلام وہاں پوچھتے ہیں، مہدی آنے کے بعد
عبادت کے رنگ اور ڈھنگ کو ایک دم سے سپیریئر بنا کر، ایک دم سے عالیت والا بنا کر، ایک دم خدا پرستی کی اونچائیوں پر پہنچا کر کس طرح سے اپنی بعثت کے بنیادی مقصد کی تکمیل مہدی علیہ السلام نے کی. سنیے، جب کعبۃ اللہ کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ میاں نظام شما اول مرتبہ با کعبہ آمدہ بودت چہ نشان ہادی دیت، تم پہلی مرتبہ بھی کعبے کو آئے تھے، کیا دیکھا تھا؟ تو جب میں اور اب میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میران جی، جب میں پہلی مرتبہ کعبے کو آیا تھا تو صرف کعبے کو دیکھا، اور آج کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ یعنی رب العالمین کو بھی دیکھ رہا. عزیزان محترم، مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت نالج، اللہ کی گین. جب تک بندہ اللہ کے جہ و جلال کو، روب اور دبدبے کو اپنے اندر اپنے دل و دماغ میں نہیں بسائے گا، اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا. میں نبوت کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ورنہ نبوت میں بھی وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جب تک اللہ کا دیدار نہیں ہوا، تکبیر تحریمہ نہیں باندھے. جب ایک نیزہ ٹخنے میں چبا ہوا ہے، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ جب نکالا جاتا ہے، جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں اور لوگ بعد میں پوچھتے ہیں، تو اتنی عبادتوں میں غرق تھے، خدا کی ذات میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ نیزہ جیسی چیز آر پار جو دھسی ہوئی ہے وہ نکالنے پر بھی محسوس نہیں ہوا. تو عزیزان محترم، مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کیسے ہوئی؟ سنیے، جب ایک مرتبہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ کوئی اگر کسی مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو میاں دلاور کو دیکھ لو، یہ بندے کا مقبول ہے اور خدا کا مقبول ہے. تو حضرت مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل کے واقعات اگر بیان کروں تو پوری رات نکل جائے گی، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل مہدی علیہ السلام کی ہر جگہ ہوئی ہے، ہر موقع پر ہوئی ہے، بہت سارے معجزوں میں ہوا ہے. اور مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا، جب تک ہمیں اللہ کے نبی کی ذات اور اللہ کے نبی کی بات پر پورا کامل ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے. جب تک اللہ کے خلیفے کی ذات اور خلیفے کی بات پر بلائنڈلی جب تک ہمارا ایقان اور ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مصدق مومن نہیں بن سکتے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیا کہ مہدی و مہدویاں تا خام قیامت باشد. مہدی کا پیغام، مہدی کی تعلیمات، بعثت مہدی کا بنیادی مقصد اور مہدوی اس مقصد پر عمل کرنے والے، عمل کرنے کی کوششوں میں زندگی بسر کرنے والے مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہے گی. اب 500-550 سال کے بعد صحبتیں نہیں ملی، گھر میں تعلیم نہیں ملی، ماں باپ جو ہے صرف دنیاوی اعلیٰ تعلیم دینے میں مصروف رہ گئے، دین کی تعلیم نہیں دی. کتنی بڑی نعمت ملی، کتنی بڑی دولت ملی تصدیق مہدی کی، وہ نہیں بتایا گیا، وہ اگر نہیں سکھایا گیا اور بروں کی صحبت میں رہے، دوسروں کی صحبت میں رہے، تو پھر اس کے بعد ان کو یہاں کی چیزیں کھٹکنے لگیں. اور ایک بات بہت اہم ترین بتاتا ہوں، ایک قانون دستور ہے، مخالف صرف مخالفت کی بات کرتا ہے، منکر انکار کی بات کرتا ہے، مرتد اپنے ارتداد کی پشیمانی کو، کھجلی کو چھپانے کے لیے یہاں پر نقص نکالتا ہے، کریٹ کرتا ہے، نئے نئے مسئلے نکالتا ہے. اور جتنے مرتدین ہیں جو بھی بلیم کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے موجودہ دور کے مہدویوں کو دیکھ کر، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں. اگر ایمان سچا ہے، ذری بھی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا. آج 550 سال کے بعد مختلف قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے بھائیوں، جتنا
ایمان سچا اور پکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو تو ایسے دور میں لایا ہے جہاں پر فتنوں اور آزمائش کا دور ہے. اور احادیث شریفہ میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے قریبی زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا. ہم دیکھ لیے. اور جتنے مرتد ہیں، جتنے مرتد ہو رہے ہیں، آپ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے. سب سے بڑی بات، عبادت کی نہج ان کے پاس نہیں ہے. نمازاں پڑھ لیں گے، گٹھے لا لیں گے، حج کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، مٹی سود کے پیسے پر سب کچھ کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پر جو عبادت کا اصل منشا ہے، اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جس کی طرف رہبری کرتا ہے، وہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترا. تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو جیسے کہ اس کو تم دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تم دیکھ نہیں سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو یہ تو لازم ہے کہ تمہارا ایمان ہونا، تمہارا یقین ہونا، تمہارا تھاٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب بتائیے کہ انسان اگر کمزور ہے، مجبور ہے، خدا کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکتا، طلب اور تڑپ فرض ہے. مہدی علیہ السلام نے مصدقوں پر احسان عظیم کیا کہ طلب دیدار خدا، خدا کے دیدار کو فرض، خدا کے دیدار کی طلب کو فرض قرار دیا ہے. دیدار کو فرض نہیں قرار دیا، دیدار کی طلب کو فرض قرار دیا ہے. تو طلب اور طلب تو رکھ سکتے ہیں. اچھا چلیے یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ جب دیکھ رہا ہے بولے تو عبادت میں ایک ایسا ٹیسٹ آتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، کس کے سامنے اپروچ ہوئے ہیں، کس کی پیشی میں آئے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، رب العالمین کی کر رہے ہیں. تو جب احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب بہت بڑا سمجھ رہے تھے، منم ہستم کے نشے میں تھے، تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، توفیق کے دروازے کھلیں گے. ارے کم وقت تیری حیثیت کیا، 7 بر اعظموں میں ایشیا بر اعظم، ایشیا میں پھر ہندوستان ایک ملک، ہندوستان میں تلنگانہ ایک ریاست، تلنگانہ کا شہر حیدرآباد، حیدرآباد کی ایک محلہ چنچلگوڑا، محلے کی ایک سڑک، نئی سڑک پر بیٹھنے والا ایک معمولی 6 فٹ کا انسان تو کس جام میں اکڑ رہا ہے. تو وہاں پر روب دبدبا بھی آئے گا، عبادت کی لذت اور حلاوت بھی ملے گی. عزیزان محترم، 535واں عرس شریف کا مقدس موقع ہے. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے معنی پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. سننے کے بعد یہ جائزہ لیجئے کہ ہم بھی کیا مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقصد کی تکمیل میں مصروف ہیں، یا پھر ہم بھی سرسری طور پر یوں ہی عبادتیں کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں. رسم عادت بدعت میں گرفتار تو نہیں؟ کیا ہماری عبادتیں اللہ کی طلب اور طلب سے خالی ہیں تو پھر جائزہ لینا پڑے گا. آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں تم صرف اللہ واحد کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے بچو. تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو لوگوں زمین پر چل پھر کر عبرت و نصیحت کی آنکھوں سے دیکھو کہ حق و سچائی کو جھٹلانے والوں کا انجام اور حشر کیسا تباہ کن ہوا ہے. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کا بھی بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ طاغوت سے بچنا ہے. خالی عبادت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی پر جاؤ، جا کر اس بستی کو الٹ کر ساری وہاں کی قوم کو نیست و نابود کر دو. جبرائیل امین علیہ السلام لرزنے لگے، کانپنے لگے، اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی بہت ہی عاجزین کے ساری کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور ہے، رحیم ہے. تو جانتا ہے کہ اس پوری ملت کے سارے لوگ گمراہ ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، سب تباہی کے حقدار ہیں، لیکن ایک اللہ تیرا ایک پیارا بندہ ہے، ہمیشہ عبادت کرتے رہتا ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے، ایک بندہ ہے تیرا، بولے سب سے پہلے اس کو تباہ کرو.
سب سے پہلے اس کو نیست و نابود کرو، سب سے پہلے اسے دردناک عذاب دو۔ جبرائیل لرزنے لگے، کانپنے لگے، ماجرا پوچھے کہ الہ العالمین ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، اس شخص نے صرف اپنی عبادت کا دیکھا اور سماج میں، معاشرے میں، ملت میں، قوم میں جو برائیاں تھے، جو غلیظ چیزیں تھے، اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچانے کی سکت رکھنے کے باوجود وہ انجان بنا تھا، خاموش تھا، گنگا شیطان بنا تھا، لہذا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو۔ عزیزان محترم، آج جو ہے ہمیں واقعی اپنی عبادتوں کے رنگ ڈھنگ پر، اپنی عبادتوں کے اسٹیٹس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادتوں میں حلاوت کیوں نہیں ہے، اس پر سیریسلی غور کرنا ہے۔ طاغوت سے بچ رہے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یا نہیں، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے اہل و عیال کو بچا رہے ہیں یا نہیں، قوم میں کوئی فتنہ اٹھا تو اس کے تعلق سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اہم ترین بات بول رہا ہے وہ بڑی خاص ہے۔ آج عموماً یہ ہو رہا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، اس کا مسئلہ ہے، انہیں مرتد ہوا، میں کیا کروں، انہیں کر رہا، میں کیا کہوں، یہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، زمین میں پھرو، چلو، دیکھو، فَانظُرُوا، ذرا غور سے دیکھو، نظریں گاٹ گاٹ کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہو رہا ہے، کیسے تباہی سے دو چار ہو رہے ہیں۔ ان کے انجام کو دیکھ کر تم اپنا انجام کے تعلق سے فکر مند ہو۔ تو یقیناً یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، ہمیں پورے طور پر اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے عمل کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے جس مبارک قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہو جانے کے بعد اس بنیادی مقصد کے حق کو ادا کر رہے ہیں، تکمیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اختیار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ذکر فرض ہے اور دیگر چیزیں ہیں، کیا ہم ان لوگوں میں تو شمار ہمارا نہیں ہو رہا ہے جنہیں مہدی کی بعثت کے ذریعے مہدی علیہ السلام نے نبی آخر الزماں کی تعلیمات کی کامل و اکمل اتباع کرتے ہوئے دین پر پھر سے واپس لایا تھا، صحیح دین پر پھر سے جو واپس لایا تھا، کیا پھر ہم پھر دین سے پھر رہے ہیں؟ تو یہ جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، ایماندار ہو، جن کا نام ایمان والوں کا ہے، جو ایماندار گھرانے کے ہیں، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، فسوف یأتی اللہ، اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ تو کیا لانے والی قوم کی اللہ نے 5 نشانیاں بتائی؟ اللہ کی محبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مومنوں سے محبت کرنا، کافروں سے سختی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا، نڈر بن جانا، بے باک بن جانا۔ کیا یہ 5 صفتیں ہیں؟ پہلی صفت میں ہی فیل ہیں تو دیکھ لیجئے ایگزام کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی کوسچن میں انسان فیل ہو جاتا ہے تو ممتحن، امتحان لینے والا انہیں بولتا ہے کہ انہیں آگے بھی گپلے کر دیا ہوگا، دیکھتا نہیں۔ تو اللہ کی محبت ہے یا پھر اللہ سے ہٹ کے ساری محبتیں بت بن کر بیٹھے ہیں؟ جتنی محبتیں، اور خدا کی قسم صرف ایک اللہ کی محبت ایسی ہے جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وفادار ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں عارضی، بے وفا، کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والی، کبھی بھی ہاتھ دینے والی۔ تو محبت کس سے کرے؟ اللہ نے قوم مہدی کی پہلی نشانی بتائی، اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تو اپنی مرضی سے، اپنے پسند سے جس مبارک اور اعلیٰ قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، توفیق کے دروازے ہم پر کھلے رکھ، گمراہی سے بچا، تاکہ ہم توفیق ملنے پر تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسی کرتے رہیں،
طاغوت سے بچنے کے وہ سارے طریقوں کو اختیار کرے، اور عبادت میں تیری طلب اور تڑپ کے ڈوز کو اتنا بڑھا دے کہ ہم جب عبادت کریں تو لوگ ہمیں دیکھ کر، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کو لوگ مجنون، دیوانہ، پاگل کہیں گے، تو ویسے پاگل سمجھیں، ہمیں عبادت اور بندگی کے اس معیار پر پہنچا دے جس کی وجہ سے تیری رضامندی، تیری خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ رسم، عادت، بدعت جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔